وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ مولانا فرحان حسین صدیقی صاحب سربراہ اعلیٰ بزم شفیق ملت 16 مارچ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اخبارات میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ درجن بھر سے زائد مسلم لڑکیاں عدالت میں درخواست گزار رہی ہیں کہ وہ غیر مسلم نوجوانوں سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کر رہی ہیں۔ اس تعلق سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے بتایا جائے، اور اس سے تدارک اور انسداد کا کیا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قلب و اضطراب کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، اور ہم سارے علماء کے سامنے یہ پریشان کن اور حیران کن مسئلہ درپیش ہے کہ اس کا انسداد اور اس کی تدارک کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ شہزادے تاج الشریعہ و جانشین تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند پیر طریقت رہبر شریعت قائد ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان دامت برکاتہ قدسیہ کی سرپرستی میں ماہنامہ سنی دنیا جو اگست کا آیا ہے، اس میں ہمارے ایک فاضل نے، جن کا اسم گرامی مولانا محمد ہاشم اعظمی ہے، انہوں نے بہت ساری گفتگو اس تعلق سے کی ہے۔ میں اس کی افادیت کے پیش نظر یہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ اپنے واٹس ایپ کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچائیں گے۔ چند سالوں سے آئے دن اخبارات میں خبریں پڑھنے اور سننے میں مسلسل آ رہی ہیں، فلاں لڑکی اپنے ایک شناسہ کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی، بلکہ معاملہ اب تو اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ مسلم لڑکیاں اپنے غیر مسلم عاشق یا دوست کے ساتھ نکل جا رہی ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں سے روح فرسا خبریں مسلسل آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں اور اپنا دین و ایمان و ضمیر و حیات بیچ کر اپنے خاندان اور اپنے سماج اور معاشرے پر بدنامی کا داغ لگا رہی ہیں۔ اس طرح کے اکا دکا واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں، لیکن ادھر چند برسوں سے آئے دن ایسی لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو بے حیائی کے راستے پر بڑھتے ہوئے ارتداد تک پہنچ رہی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب علم نے اس حقیقت کے انکشاف کیا کہ میری رہائش شہر کے قریب ایک صنعتی شہر میں 200 سے زائد مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کر لی ہے، اور سب خاموش رہے، کہیں سے کسی طرح کی کوئی آواز نہیں آئی، نہ کوئی ٹرین چلا، نہ کوئی ڈبیٹ ہوئی۔ لیکن تعجب ہے کہ کچھ دنوں قبل ٹاٹا کے جیولری برانڈ تنشق کا ایک کاروباری اشتہار بھی موضوع بحث بن گیا۔ اشتہار میں ایک ہندو لڑکی کو مسلم گھرانے کی بہو کے طور پر دکھایا گیا ہے، جہاں ایک مسلم خاندان کو اپنی ہندو بہو کی گود بھرائی کی تقریب میں ہندوانہ رسمیں ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اشتہار کے منظر عام پر آتے ہی شدت پسندوں نے اسے ہندو تہذیب پر حملہ اور لو جہاد قرار دیتے ہوئے زبردست ہنگامہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں کمپنی کو اشتہار واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے محض
کوئی کاروباری اشتہار لو جہاد بن جاتا ہے، ساری ٹی وی چینلوں پر گھنٹوں گھنٹوں ڈبیٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر غیر مسلم لڑکے مسلم لڑکیوں سے شادی کر انہیں در در بھٹکنے کو چھوڑ رہے ہوں تو کوئی ڈبیٹ نہیں ہوتی، کوئی ٹرین نہیں چلتا۔ بتائیے اسے کون سا جہاد کہا جائے؟ ٹائمز آف انڈیا کے سروے رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 سے زائد مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی رچائی ہے۔ 40,000 سے زائد۔ مزید برآں اس میں روز بروز تیزی کے ساتھ اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور اس سے بھی کربناک اور افسوسناک خبر یہ کہ حیدرآباد کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اچھی شکل و صورت کی مالک دولت مند باپ کی 24 سالہ بیٹی ایک موچی ذات کے 40 سالہ ہندو سے معاشقہ کے بعد شادی کر لیتی ہے، اور جب اس شادی کو رسمی شکل دینے کی بات آئی تو اس تقریب میں اس لڑکی کا نام نہاد مسلم باپ اپنے 50 سے زائد رشتہ داروں کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے شرکت کرتا ہے۔ اس قسم کی خبریں جو آئے دن اخبارات کی زینت بن رہی ہیں، اس امر کی عکاسی کر رہی ہیں کہ موجودہ دور میں مسلمان نہ صرف اپنا دین و اخلاق بلکہ اپنا تشخص بھی کھوتا جا رہا ہے۔ ان واقعات سے مسلمان خصوصاً نوجوان اور خاص طور پر دیندار نوجوان گہرے قلق و اضطراب کے شکار نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے قومی غیرت رکھنے والے کالم نویس اخبارات میں اپنی رنج و الم غم و غصہ کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ کوئی اسے RSS کی سازش کا نام دیتا ہے، کوئی لڑکی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، اور کچھ لوگ شادی بیاہ سے متعلق معاشرہ میں پائی جانے والی غیر ضروری رسم و رواج کو بیماری کا اصل سبب بتاتے ہیں۔ مذکورہ باتیں اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ RSS کا ایجنٹ ان لڑکیوں تک کیسے پہنچا؟ ان لڑکیوں نے ایسا باغیانہ تیور اور قدم کیوں اٹھایا؟ ایسے ظالمانہ رسم و رواج کو معاشرے نے وجوہ کی حیثیت کیوں دی؟ دانستہ یا نادانستہ سارے لوگ ان وجوہات سے چند پوشی کرتے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اگر کوئی اس طرف توجہ بھی دیتا ہے تو دبے لفظ میں اس کا ذکر کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ان واقعات کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے غیور اور دانشور حضرات اصل سبب کو تلاش کریں۔ RSS کے بجائے حقیقی مجرم کون ہے اس کی نشاندہی کریں۔ لڑکیوں کے ایسے باغیانہ قدم اٹھانے پر کیا شرعی احکامات مرتب ہوتے ہیں اسے واضح کریں تاکہ مرد کا صحیح علاج کیا جا سکے۔ بصورت دیگر لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر ہلاک ہو، جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر، یعنی حق کو پہچان کر زندہ رہے۔ اس برائی کا اصل سبب میری ناقص معلومات کے مطابق اس برائی کا اصل سبب دین کی کمی اور مسلم گھرانوں میں دینی ماحول کا فقدان ہے۔ آج ہمارے بچے نہیں جانتے کہ ان کے مسلمان ہونے کا معنی کیا ہے، ہم مسلمان کیوں ہیں، ہم میں اور کافر میں کیا بنیادی اور حقیقی فرق ہے۔ یہ امر بھی اچھی طرح ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اگر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کرتی ہے، خواہ والدین کی اجازت ہی سے کیوں نہ ہو، یہ معاملہ خطرناک سے خطرناک تر ہے، کیونکہ شرعی طور پر ایسا نکاح باطل، اور مزید یہ کہ ایسا عمل کفر اور دین سے ارتداد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور مشرک مردوں کی نکاح میں اپنی عورتوں کو مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں رب نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن عورتیں ان کے یعنی کافروں کے لیے حلال نہیں، اور وہ کافر مرد ان کے لیے یعنی مسلمان عورتوں کے لیے حلال نہیں۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر مرد سے اس وقت تک ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ برضا و رغبت مسلمان نہ ہو جائے۔ لہٰذا ایسی شادی جائز سمجھنا، اس پر راضی ہونا، اس پر موافقت کا اظہار کرنا علماء کے نزدیک متفقہ طور پر کفر اور دین سے پھر جانا ہے۔ ایسا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ وہ لڑکی جو کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی یا کر رہی ہے، اس کے والدین اگرچہ طوعاً و کرہاً اس پر موافقت ظاہر کر رہے ہیں، انہیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کی لڑکی اور وہ خود دین اسلام سے نکل کر دین کفر میں داخل ہو رہے ہیں، اور بالآخر
جنتیوں کی گروہ سے کنارہ کش ہو کر جہنمیوں کے گروہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسا شخص اگر نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ حرام کو حلال سمجھ رہا ہے، لہذا کافر ہے، اور اس کے کفر پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ رب قدیر کا ارشاد ہے سورہ محمد آیت نمبر 28 میں، یہ اس لیے کہ وہ ایسی راہ پر چلے جس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا اور اللہ کی رضامندی کے کام کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے۔ لوگوں نے کفر کیا، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں، نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ اور کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور کافر لوگ جہنم میں چیخیں ماریں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے۔ اب ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے، لیکن جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچتا تھا، لہذا مزہ چکھو، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ ترجمہ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 اور 37 کا۔ ارتداد کی تیزی سے بڑھتی ہوئی اس لہر کو روکنے کے لیے جو میرے سمجھ میں اور ناقص رائے میں آ رہا وہ یہ ہے کہ ان تدابیر پر عمل درآمد ضروری ہے۔ نمبر 1، اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے، ان میں حیاداری، عفت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ توحید و رسالت کی عظمت پیدا کی جائے۔ روزانہ ہمارے گھروں میں آدھے گھنٹے ہی صحیح کسی اچھے مستند اور ذہن و دل کو متاثر کر دینے والی کتاب کو پڑھا جائے۔ نمبر 2، مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے، غیر مخلوط تعلیمی نظام کے قیام پر بھرپور توجہ دی جائے، محفوظ ماحول میں معیاری تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 3، جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کے دینی، تعلیمی و تربیت اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے، ان کے عادات، اطوار، اخلاق پر پوری نظر رکھی جائے، کردار سازی میں معاون بننے والا لٹریچر انہیں مطالعے کے لیے دیا جائے۔ نمبر 4، ٹیوشن کلاس کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاط کا موقع نہ دیا جائے، کسی ٹیچر یا ساتھی طالب علم کے گھر پر کسی تعلیمی ضرورت کے نام سے بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے، لے جانے کا خود انتظام کیا جائے۔ نمبر 5، اینڈرائڈ موبائل فون اور بائک خرید کر نہ دی جائے، اور اگر دینا ضروری ہو تو اس پر نگرانی رکھی جائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بے حیائی کے دروازے کھولنے والی، عفت و عصمت کی تباہی کی دہانے تک پہنچانے والی ہیں۔ نمبر 6، موبائل ریچارج یا زیراکس کام خود انجام دیں، لڑکیوں کو اس کے لیے بالخصوص غیر مسلموں کے دکان پر جانے کی عادت نہ دی جائے۔ اس طرح کالج کے اندر یا اس سے قریب غیر مسلموں کے کینٹین سے بچنے کی ہدایت کی جائے۔ نمبر 7، غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے بھی روکا جائے کہ آئندہ یہ دوستی بھی کسی فتنے کا دروازہ بن سکتی ہے۔ نمبر 8، بچیوں کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں پر خصوصی توجہ دی جائے، یاد رکھیں کہ گھر میں توجہ کی کمی باہر کا راستہ دکھاتی ہے۔ نمبر 9، اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں تو ان کی بھرپور نگرانی کی جائے، اس لیے کہ بھٹکنے اور بہکنے کے اکثر دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے کھلتے ہیں۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔